ربنا ارحم لنا یا ربنا۔ چاروں مسالک کی امام، ان میں سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کا مسلک یہ ہے کہ آپ مبارک نیند کی وجہ سے وضو کی توڑنے کے قائل نہیں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بندہ سویا تو سونے کے بعد جب وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے تو ان کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے بشرطے کہ اس نے وضو کیا ہے۔ آپ کا دلیل یہ ہے کہ ما خرج من السبیلین، دونوں رستوں میں سے جو چیز بھی نکل جائے وہ ناقض الوضو ہے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں ریح، ہوا جب نکلے تو آپ فرماتے ہیں یہ ناقض الوضو اس لیے نہیں ہے کہ انسانی جسم میں آلریڈی پہلے سے ہوا نکلتی رہتی ہے۔ ہم جب سانس لیتے ہیں تو ہم ناک کے ذریعے سانس لیتے ہیں، اسی طرح ہمارے کانوں سے بھی کبھی کبھار ہوا نکلتی ہے، کبھی ہماری آنکھوں سے بھی ہوا نکل جاتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں انسانی جسم سے ہوا نکلنا یہ ناقض الوضو نہیں ہے، وضو کو نہیں توڑتا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ما خرج من السبیلین جو ہوتا ہے اس میں سے جو ہوا نکلتی ہے وہ ہوا اسی لیے نہیں نکلتی کہ جو متعدی ہوا ہے، ہمارے ناک، ہمارے کان یا ہماری آنکھوں یا ہمارے منہ سے جو ہوا نکلتی ہے وہ ہوا ہمارے معدے کے اوپر والے حصے سے نکلتی ہے، اور وہ جو ہوا نکلتی ہے وہ کسی گند پر سے گزرتا ہوا اور گند سے بنا ہوا گیس ہے جو خارج ہو جاتا ہے، اس لیے وہ ما خرج من السبیلین سے ہے۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے مسلک کے مطابق ایک بندہ اگر چوکڑی مار کے آلتی پالتی مار کے وہ بیٹھا رہا اور کسی چیز پر اس نے کوئی تکیہ نہیں لگائے رکھی تھی تو جو ان کی اعضاء جو ہوا خارج ہونے کے اعضاء ہے وہ مفاصل ان کے بند رہتے ہیں، اسی لیے وہ اگر اونگ آئی وہاں پر وہ سویا بھی جب تک کہ وہ گرا نہیں ہے، جب تک کہ اس نے تکیہ نہیں لگائے اس وقت تک ان کا وضو قائم اور دائم ہے۔ رہ گئی یہ مسئلہ کہ ایک بندے نے تکیہ لگا کے سویا دیوار کی طرف یا کسی پیلر کی طرف یا کسی اور تکیہ کی طرف، اور حالت یہ تھا کہ اگر وہ تکیہ ان سے ہٹائے جائے تو وہ گر جائے گا، تو اسی صورتحال میں ان کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے۔ ایک بندہ کرسی پر بیٹھا ہے اور کرسی پر تکیہ لگا کے بیٹھا ہے تو تکیے کا حکم یہ ہے کہ اگر تکیہ لگاتے ہوئے وہ سو گیا تو وہ نواقض الوضو ہے، اور وجہ بھی بتایا ہے۔ فرمایا نیند کی وجہ سے وضو ٹوٹتی کیوں ہے، کیوں وضو فاسد ہو جاتا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی آنکھ جب لگ جاتی ہے، جب سو جاتا ہے تو ان کی ارخاء المفاصل ہوتی ہے۔ ارخاء المفاصل یہ ہے کہ ان کی جتنے بھی بند ہے جسم کے وہ سب کھل جاتے ہیں۔ جب بند سارے جسم کے کھل جاتے ہیں تو اس میں سے آٹومیٹکلی ہوا خارج ہونے کی چانسز بہت ہوتے ہیں، تو اسی لیے ان کا وضو ٹوٹ گیا۔ تو ایک بندہ کرسی پر بیٹھ کے تکیہ لگا کے اگر سو جاتا ہے، بھلے وہ نماز پڑھ رہا ہو، کوئی خطاب سن رہا ہو اور اسے نیند آ گئی اور وہ سو گیا، اس حیثیت میں کہ اس نے تکیہ لگایا ہوگا تو ان کا وضو امام ابو حنیفہ کے نزدیک ٹوٹ گیا رحمۃ اللہ تعالی، ان کا وضو ٹوٹ گیا، انہیں دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نیند پر سے وضو کو نہیں توڑتے۔ ہمارے اور ان کے درمیان اس مسئلے کے بارے میں اختلاف ہے جو میں نے تذکرہ کیا اس اختلاف کا، بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی تو منی کو بھی نجس نہیں کہتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسانی نطفہ جو ہے وہ منی وہ نجس نہیں ہے، وہ پاک ہے، اور آپ ریزن یہ بتاتے ہیں کہ جو ان کی اس منی سے انسان جو اشرف المخلوقات ہے یہ پیدا ہوتا ہے، اس میں سے انبیاء پیدا ہوتے ہیں، اس میں اولیاء پیدا ہوتے ہیں، تو فلہذا وہ پھر کیسے گندا ہو سکتا ہے؟ جبکہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارے میں منی کی جو نجاست ہے ان کے بارے میں تصریح فرمائی ہے، یہ وہ منی نہیں ہے جس سے ہمارا جسم بنتا ہے، بلکہ جسم کی اپنی حیثیتیں ہیں کہ جب منی ہماری کسی خاتون کی رحم میں چلی جاتی ہے تو پھر اس میں سے ان کی گروتھنگ ہوتی ہے، پہلے وہ خون کا لوتڑا بنتا ہے، پھر اس کے بعد وہ گوشت ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد ان کے اعضاء بن جاتے ہیں، وہ منی اپنی اصل حیثیت کو تبدیل کر دیتا ہے۔ فلہذا اس وجہ سے اب ہم انسان کی جسم کو گندا یا نجس نہیں کہہ سکتے۔ تو اس مسئلے میں بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کا اختلاف موجود ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے نزد تکیہ لگا کر سونے والے کی وضو ٹوٹ جاتی